بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپا کیوں رو رو کے خود کو اتنا الکان کر رہی ہو؟ کر رہے ہیں مجاہد بھائی دوسری شادی تو کر لینے دیں، خود ہی مرغا بن کے توبہ نہ کرے تو پھر کہنا۔ صوفے پر لیٹے ہوئے مزے سے پاپ کارن کھاتے ہوئے اس نے آپا کو مشورے سے نوازا۔ جانے کب سے اماں کے پہلو سے لگی مجاہد کی دوسری شادی کا رونا رو رہی تھی۔ مجاہد کی جگہ اگر آدم ہوتا نا تو پھر تم سے پوچھتی۔ آپا نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، انہیں نازیہ کا مشورہ بالکل پسند نہیں۔ قسم لے لیں آپا جو منع کروں، بلکہ آدم ارادہ تو باندھے، ایمان سے ساری رسمیں خود کرواؤں گی، اپنے ہاتھوں سے دلہن سجاؤں گی ان کے چہرے پر ایک شگن تک نہیں آئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ اندر آتے آدم نے اس کی بات سن لے اور فوراً تصدیق چاہی۔ 100% وہ صوفے پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی، اور اماں اسے گھورتی رہ گئی، دیکھ لو پھر مکر نہ جانا۔ آدم نے جیسے بات پکڑ لی تھی، کبھی نہیں وہ اس قدر اعتماد سے بولی کہ راشدہ بھی اپنا غم خرچے میں راشدہ بیچاری کو تنگ کر رہا ہے، بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں بس بولتی چلی گئی۔ ایسا ہے کیا؟ نازیہ کو افسوس نے آ گھیرا۔ اور نہیں تو کیا، وہ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، اور اب بھول کر بھی کبھی شوہر کے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا، مرد کا دماغ اور آپ کو خبر نہ ہو۔ عدیل نے مزید وضاحت کی۔ بقومت آدم نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ رہنے دیں، شوق کرنے دیں پورا ان کو، مشکل ہو جائے گی۔ مجھے کیا پرابلم ہونی ہے؟ نازیہ نے ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ دیکھا میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے، تم اپنی فکر کرو۔ آدم مسکراتے ہوئے بولا، تو واقعی لکی ہے یار، بھابھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ نازیہ کی طرف دیکھتے وقت بولا، ویسے اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں، کیونکہ یہ تو مرد کا حق ہے، لیکن پھر بھی شکریہ۔ نازیہ تعریف قبول کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا خیال ہے ذرا بھابھی کو آزمایا جائے؟ وہ فوراً شرارت سے آدم کی طرف جھکا۔ کیا مطلب؟ ویسے یار اعظم عدیلہ ہے بڑی قاتل چیز، وہ اچانک ہی بولا۔ عدیل نے کچھ سوچ کر آدم کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور نازیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نازیہ نے ناسمجھی سے آدم کو دیکھا، لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ سر جھٹک گئی۔ اس کا خیال تھا آدم خود ہی سے اسے عدیلہ کے حوالے سے بتا دے گا، کیونکہ وہ کوئی بات اس سے نہیں چھپاتا تھا۔ عدیل چلا گیا۔ آدم آفس کا کام لے کر بیٹھا تو وہ کچن صاف کرنے آ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے؟ برتن دھوتے ہوئے دماغ میں یہ بات اٹکی رہی۔ بار بار اس کی دوسری شادی کا ذکر کر کے تم نے اسے یہ ادراک دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں آزاد ہے، اور تم بھی اس کے ساتھ ہو تو رنگ بدلتے دیر نہیں لگے گی آدم کو۔ آج کل تو ویسے ہی مرد کے لیے کتنی چوائسیز ہیں، اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو بھا گئی تو آدم ذرا دیر نہیں لگائے گا، اسے اپنا لے گا۔ اماں کی آواز نے ایک دم ہی اس کا دل بوجھل کر دیا۔ اس نے بد دلی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی۔ آدم کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ آج تو سب کچھ پر اسرار لگ رہا ہے مجھے۔ نازیہ نے کھوجتی نظروں سے آدم کو دیکھا۔ یار جلدی سے لائٹ آف کرو، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے، اس کی طرف پش کرتے آدم نے کہا، اور وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ بولا، کہاں اس کے بازو پہ سر رکھ کے بنا سوتی تھی؟ اس کے نزدیک دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ بارش بہار کی آمد کا پتہ دے رہی تھی، اور اندر اس کا دل نہ جانے کیوں کھدا سا ہوا جا رہا تھا۔ اداس کھانا پکا کے وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر بت کی طرح بیٹھی رہی، ٹانگیں لمبی کر کے لیٹی، نہ ہی میز پر پاپ کارن کی پلیٹ اٹھانے کی زحمت کی، بس چپ چاپ ٹی وی کی اسکرین کو تکتی رہی، یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگی۔ تب موبائل نے شور مچایا۔ اس نے آنکھیں رگڑ کے صاف کی اور فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف آدم تھا۔ جی اعظم یار، میں آج لیٹ ہو جاؤں گا تو پلیز کھانا کھا لینا، میرا انتظار مت کرنا، آدم نے ہدایت دی۔ لیکن آدم آ جائیں یار، کسی نے دور سے آدم کو پکارا تھا۔ وہ زنانہ آواز تھی۔ نازیہ چپ رہ گئی، کچھ نہ کچھ بولی۔
اگر آ کر بات کرتے ہیں ٹیک کیئر محبت اور اجلت سے بڑے انداز میں کہہ کر اس نے کال منتقل کر دی اور نازیہ کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ کہیں مجاہد بھائی کی طرح آدم بھی کسی کولیگ کے ساتھ اس سے آگے کی سوچ سے روح تک کام گئی تھی۔ مرد ہی 4 شادیاں کر سکتا ہے، حق ہے اس کا۔ اندر سے کہیں سے تنزیہ آواز آئی، آفس میں بزی ہوں گے۔ میں بھی نہ۔ اس نے فوراً خود سے نظر چھڑاتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ یہ اور بات کہ آدم کے آنے تک نہ کھانا کھانے کو دل کیا اور نہ ہی کچھ اور کرنے کو، بس چپ چاپ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اور پھر یہ معمول بنتا گیا۔ آدم اب اکثر گھر دیر سے آتا، دونوں وقت کا کھانا بھی باہر ہی کھاتا۔ نازیہ بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ جس وقت گھر پہ رہتا وہ وقت بھی زیادہ تر موبائل میں مصروف رہتا۔ لمبی لمبی کالز اور ہونٹوں سے چمٹی مسکراہٹ نازیہ کا تو سکون غرق کر گیا تھا۔ وہ فوراً اماں کے پاس دوڑتی چلی آئی اور کرو ڈرامے، کتنی بار میں نے سمجھایا تھا کہ ہوش کے ناخن لو، سوتن کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا، سب بڑے بول ہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا، اب کرو شوق پورے۔ پہلے اماں بہت برسی، پھر اس کے بعد آنسو بہتے دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ میں خود آ کر آدم سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہونا، اماں نے تسلی دی تھی۔ نہیں امی، آپ بات مت کریں، کیا پتہ ناراض ہو جائے، اور ہو سکتا ہے زیادہ شیر ہو جائیں گے۔ وہ بات پہلے ڈھکی چھپی تھی، میں خود ہی سنبھالنے کی کوشش کروں گی، ورنہ کیا؟ ورنہ میں ان سے الگ ہو جاؤں گی ورنہ میں ان سے الگ ہو جاؤں گی اماں۔ وہ سسک کر رونے لگی۔ میں ان کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اماں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی، نیوی بلو کلر کی ساڑی جس پر وائٹ رنگ کے جگمگاتے موتی لگے ہوئے تھے، سفید کلر کی لائٹ جویلری۔ آج تو آپ کو میری طرف لازمی پلٹنا پڑے گا آدم۔ آئینے میں اپنے سراپے پر ستائشی نظر ڈالتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آج ان کی دعوتی عدیل کی طرف شام ہونے والی تھی، لیکن آدم کو کچھ پتہ نہ تھا۔ آدم میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالآخر ایسے مایوسی نے گھیرنے، تبھی ڈور بیل کی آواز پر وہ دوڑتی ہوئی پہنچی۔ السلام علیکم بھابھی، ہیپی برتھ ڈے۔ عدیل پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے اداس مسکراہٹ سے تحفہ قبول کیا۔ آپ لوگ لگا کر نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، عدیل نے کہا تو وہ چونکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عدیل جا چکا تھا۔ پھول لے کر اندر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ آدم کا نام دیکھتے ہی اس نے کال پک کر لی۔ سوری نادیہ، میرے ایک بہت پیارے دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تم عدیل کے ساتھ چلی جانا، میں تمہیں وہیں جوائن کروں گا، بائے۔ عدیل بھائی اور بھابھی اسے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ وہ بے چینی سے پلو بدلتی رہی، تب ہی ٹیرس پر عجیب سی روشنیاں پھیل گئیں۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر گئی۔ رنگ برنگے برقوں کیمکموں سے سجا ٹیرس اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ سالگرہ کا سارا اہتمام وہاں کیا گیا تھا۔ میز کے عین درمیان میں کیک رکھا ہوا تھا، جس پر چاندی کے وقت کے ساتھ اس کا نام لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے نازیہ، آئی لو یو الاٹ۔ اور اداسی سے مسکرائی۔ آدم بھی ہمیشہ ایسے ہی لکھوایا کرتے تھے۔ اس کی سالگرہ کے کیک پہ تبھی اسے جیسمین کی مہک نے اپنے حصار میں لے لیا۔ آدم، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو بند توڑتا کال پہ لڑک گیا۔ ہیپی برتھ ڈے آدم کی جان، باری لیجیے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ آدم، آپ حیرت اور خوشی سے دونوں کی آواز میں شامل تھے۔ تو اور کون ہو سکتا ہے آپ کے اتنے قریب؟ وہ مسکرا دیا۔ لیکن آپ تو ابھی بھی حیران تھی، میں نے کہا تو تھا کہ میرے بہت پیارے دوست کی سالگرہ ہے، تو تم ہو نا میری سب سے اچھی دوست۔ اور وہ عدیلہ، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔
خود چیک کر لو۔ اس نے عدیلہ کا نمبر نکالا اور کال ملا کر اسے دے دیا۔ وہ حیرت سے دوسری طرف جانے والی رنگ سنتی رہی۔ ہاں یار بولو، اب ہم اندر آ جائیں؟ ابھی بھی ٹیرس پہ رومانس باقی ہے۔ کال پک ہوتے ہی عدیل کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آدم نے فون لے کے کال بند کر دی۔ یہ سب کچھ تم ہی ہو؟ سارا کھیل نادیہ کی سمجھ میں آ گیا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ بہت برے ہیں آدم، وہ سسک رہی تھی۔ بھائی اب کیک کاٹ لو ورنہ بھوک سے میں شہید ہو جاؤں گا۔ عدیل اور آمنہ اندر آئے تو جھٹکے سے آدم سے الگ ہو گئی۔ آپ نے بہت غلط کیا عدیل بھائی، اور اب بھی عدیل سے ناراض تھی۔ جو بھی ہے بھابھی، آپ پھر کبھی دوسری شادی کی حمایت نہ کیجیے گا ورنہ اگلی بار میں سچ مچ کسی عدیلہ کے حوالے کر دوں گا آپ کے ہی۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ بدتمیز! آدم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مضبوطی سے نادیہ کا ہاتھ تھاما اور نادیہ نے دل میں شکر ادا کیا اور خود کو اطمینان دلایا کہ اس کے آدم کے دل میں صرف وہی تھی، صرف وہی۔